لو یاتی نذیر کافی نظارین لو یاتی نذیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز کو یہ ہے کام کی بات میں خوش آمدید۔ احباب ذی وقار، آج ہم بات کرتے ہیں کہ ملک پاکستان کی حکومت نے لبیک والوں سے معاہدہ کرتے ہوئے جو بات کی کہ ہم فرانس کے سفیر کو 3 ماہ تک نہیں بھیج سکتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی پہلی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ قرآن و حدیث سے دور ہیں اور ناواقف بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو بیان کیا ہے، کوئی بھی انسان ہو وہ کوئی بھی کام کرتا ہے، 2 مقاصد میں سے ایک اس کا مقصد ضرور ہوتا ہے۔ یا تو اس کا نتیجہ وہ دنیا میں حاصل کرنا چاہتا ہے کہ دنیا میں مجھے کچھ ملے، یا وہ ایسا کام کرتا ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ اجر جو ہے وہ آخرت میں لینا چاہتا ہے۔ اس کے سوا تیسرا کوئی مقصد نہیں کسی انسان کے کوئی بھی کام کرنے کا۔ گورنمنٹ کی پالیسی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اس لیے 3 ماہ سے پہلے ہم نہیں بھیج سکتے کیونکہ فرانس جو ملک ہے وہ یورپ کی یونین کا ایک ممبر ہے۔ اگر ہم ان سے قطع تعلقی کرتے ہیں تو یورپ کے جتنے ممالک ہیں سارے کے سارے ہم سے منہ موڑ لیں گے۔ اگر منہ موڑ لیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ ہمارے رازق ہیں؟ لیکن حکمران یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے رازق ہیں۔ ایسا کرنے سے، ان کے ساتھ دوستی قائم رکھنے سے انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ چند سکوں کا۔ لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب علیہ السلام کی شان میں جو انہوں نے گستاخی کی ہے، اس برے فعل کی وجہ سے جو ان کا ساتھ دینے والے ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ شورى 25ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ۔ جس بندے نے آخرت کی کھیتی کا ارادہ کیا، مطلب دنیا میں کوئی کام کیا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ مجھے اس کا اجر اللہ رب العزت آخرت میں عطا فرمائے، تو رب فرماتا ہے نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ اس کی کھیتی کو بڑھا دیں گے۔ اگر ہم آخرت میں اللہ رب العزت سے اس کا اجر چاہتے ہیں، کوئی بھی فعل ہو، اگر حلال رزق کماتے ہیں تو وہ حرام نہیں کماتے، اس لیے کہ مالک راضی ہو، اس کا اجر آخرت میں ہمیں اچھا ملے، تو مالک اس کھیتی کو بڑھا دے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کی حدوں کو پار کر کے، اللہ رب العزت کے قانون کو چھوڑ کے بندہ دنیا کی خاطر اپنے بنائے ہوئے قانون پر چلتا ہے یا غیر مسلموں کے بنائے ہوئے قانون پر چلتا ہے، شریعت مطہرہ کی پرواہ نہیں کرتا، تو اس کے بارے ارشاد فرمایا، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ اور جو بندہ دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، مالک فرماتا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا، من تبعیضیہ ہے، دنیا میں سے ہم اسے تھوڑا سا عطا کریں گے، دنیا میں سے ہم اسے تھوڑا سا عطا کریں گے، لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ آخرت میں اس کا اس دنیا کے چند دنوں کو گزارنے کے لیے ظاہری اسباب پر بھروسہ کر کے اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قانون کو چھوڑنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کا یہ اعلان ہے کہ اگر دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرو گے تو دنیا ساری نہیں ملے گی،
نؤتیہ منہا، دنیا میں سے تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ تمہیں دے دیا جائے گا، لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں پھر کچھ بھی میسر نہیں ہوگا۔ اور میں تمام پاکستانی نوجوانوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، خدا را اس بات کو سمجھیں۔ اب دیکھیں، مجھے دوست بتا رہا تھا کہ نواز شریف کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی میت کو پارسل کیا جا رہا ہے، خود نہیں آ رہے، بیٹے ماں کے جنازے کے ساتھ نہیں آ رہے۔ کیا کریں گے اس دولت کو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے۔ ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازے پر جب ہم جانے لگے تو راستے میں اس وقت ان کی حکومت سی تھی، تو یہ لوگوں کو روک رہے تھے کہ جنازے میں لوگ شرکت نہ کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے بڑھ کر حضور کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگائی تھی مصر والوں نے، خلاق کائنات نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس سلوک کرنے کی وجہ سے 7 سال تک اس علاقے میں قحط رکھا تھا۔ جب تک اس علاقے کا بچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام نہیں بنانا، اللہ رب العزت نے بارش نہیں برسائی۔ اللہ رب العزت اتنا غیور ہے۔ اور اسلام کی سربلندی کے لیے ملک ممتاز حسین قادری نے جو کام کیا تھا اسے شہید کیا گیا، اور اس کے جنازے پر شرکت سے روکنے والے لوگ، پچھلے دنوں میں نواز شریف کی بیوی کا انتقال ہوا تو نواز شریف کے بیٹے نہیں آئے، اب ماں کا انتقال ہوا، خود نہیں آ رہا۔ یہ ظاہری دنیا میں اللہ رب العزت نے دکھا دیا ہے۔ یہ سیاسی پارٹیوں کا ساتھ دینے والوں، ذرا غور سے دیکھو اس نظام کو۔ جو بندہ اپنی ماں کے جنازے کے ساتھ نہیں آ رہا، جو اپنی ماں سے اتنی وفا نہیں کر رہا، وہ باقی عوام سے کیا وفا کرے گا؟ اور عن قریب دیکھنا، جس نے بھی اسلام کے ساتھ غداری کی ہے، دشمنان اسلام کا ساتھ دیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو اس دنیا میں بھی سزا دی ہے، اور آخرت میں جو سزا ملنی ہے وہ تو ملنی ہے نا۔ تو اس واسطے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بہتر ہو جائے تو اسلام کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان مسلم شریف میں فرمایا، من سب نبیا فاقتلوہ، جس نے کسی نبی کو گالی دی اس کا اتنا بڑا جرم ہے، فاقتلوہ، اسے قتل کر دو، اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ بات سمجھ، یہ آپ کا اور میرا بنایا ہوا قانون نہیں، یہ اللہ رب العزت کے حبیب علیہ السلام کا قانون ہے، جن کی زبان مبارک سے ایک بار جو لفظ نکل جائے وہ اللہ رب العزت کا قانون بن جاتا ہے۔ تو خلاق کائنات کے قانون کے حساب سے گستاخ رسول واجب القتل ہوتا ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ تو اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے وفا کرتے ہوئے اسلام کا ساتھ دیں، اور اگر کوئی ایسا فعل کرتا ہے، فرانس ہو یا کوئی ملک ہو، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ ہم بات صرف ادھر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ یہ بات ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو روزانہ نماز میں دعائے قنوت میں اللہ رب العزت سے کہتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، یا اللہ ہم اس سے خالی ہوتے ہیں، اس سے دور ہوتے ہیں، اس سے جدا ہوتے ہیں، وَنَتْرُكُ، اسے چھوڑتے ہیں، کس بندے کو؟ مَنْ يَفْجُرُكَ، جو فاجر ہے۔ نماز میں ہم یہاں اقرار کریں مالک ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جب باہر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہم مجبور ہیں، فرانس کے سفیر کو نہیں بھیج سکتے، باہر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مجبور ہیں، ان کی مصنوعات ہم خریدتے ہیں، ہماری مجبوری بن گئی ہے، ہمارے بچے کھاتے پیتے ہیں۔ نماز میں کیا کہتے ہیں؟ ایمانداری سے بتانا، مومن بندہ ایسا کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔
मुनाफिक ऐसा कर सकता है کہ نماز میں کہ یا اللہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور جب باہر جائے تو ان کے ساتھ یارانہ ہو، ایسا منافق کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس واسطے اس بات کو سمجھیں، اور جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا شریعت مطہرہ کی مخالفت کرتا ہے اس کے ساتھ بائیکاٹ کریں، تاکہ ہماری قبر اور آخرت بہتر ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔